اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اتفاق کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے۔ اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد 2 پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر، اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی۔ ہمارے ہاں تو نہیں، جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت، معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے جس پر آپ کا گزارا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، معاشرت جو رہن سہن ہے، باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے، زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے، سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور پھر ڈپازٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچیں۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار، وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس حاضری نہیں تھی، درویش نہیں جایا کرتے عمرا کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت کو وہ جنگ کرنے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا دہلی کا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دھوپ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے آج ہو رہا ہے، دعا کی، دعا نہیں کی، اس لیے کہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی۔ تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت۔
دوسرا کام اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو، اور فرائض کی پابندی کرو۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، فل سٹاپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر دیا شریعت کے مطابق۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب کیونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے، لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا۔ تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اینٹیں پکی ہو، افراد جو ہے ان میں تقوی آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے۔ اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ۔ اگر تم مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیاد مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو۔ دکن میں ہمارا آخری تیر، جسے کہا اقبال نے، ترکشے مارا خدنگے آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن تھے کون؟ مسلمان تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ۔ لہذا اتحاد، اب کیونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے